للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ ابھی مجھے کسی نے ایک ویڈیو سینڈ کی ہے جس کے اندر ایک مولوی صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کے تو کہہ رہے ہیں کہ کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس پہ بہت سارے علماء کرام نے جوابات دیے ہیں، بلکہ اب تو نہ ماننے والوں کے احباب بھی ماننا شروع ہو گئے۔ اچھا، وہ سورہ انعام کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، بلکہ دو آیتوں کا کچھ خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، پھر آیت نمبر 144 میں سے ومن الابن اثنین ومن البقر اثنین۔ اچھا، اب وہ اس سے یہ ثابت کر رہا تھا کہ قربانی کے صرف 8 جانور ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ اس سے اس نے یہ کیسے ثابت کیا، کیا اس کو فقہی اصول مد نظر رکھنے پڑے یا تقلید کیے بغیر ہی وہ سارا کام کر گیا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اسی کو لے لیا جائے کہ یہ 8 جانور ہیں، اور اس نے بیان بھی کیا کہ یہ 8 جانور ہے، جی یہ نس ہے، تو جو بھینس ہے یا کٹا ہے یہ قیاس سے ثابت ہوتا ہے، تو نس کو قیاس پر فوقیت ہوتی ہے۔ خیر، اس طرح کی اس نے کافی لمبی چوڑی تقریر کی ہے، تو میں نے کہا چلو گنتی شروع کرتے ہیں۔ اب گنتی شروع کی، اس نے کہا جی 8 جانور من الضأن اثنین، ایک جوڑا بھیڑ کا اور چھترے کا، ومن المعز اثنین، اور ایک جوڑا بکری کا، یعنی بکری اور بکرا نر اور مادہ، 4 ہو گئے۔ میں نے کہا آگے کہنے لگا ومن الابل اثنین، اور ایک جوڑا اونٹوں کا، یعنی اونٹنی اور اونٹ۔ میں نے کہا پھر کہنے لگا ومن البقر اثنین، اور ایک جوڑا گائے کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہوگا، 8 جانور ہیں نا، ان 8 کی قربانی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی حدیث مطلب قرآن میں جانور نہیں ہے، اس کی قربانی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی قربانی بھائی؟ مینڈے کی یا چھترے کی؟ کم از کم ان مطلب الفاظ سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ بھیڑ اور چھترا شامل ہے، دمبا اور دمبی شامل نہیں، اور مینڈا اور مینڈی بھی شامل نہیں، کیونکہ اگر کٹے کو نکالنا ہے تو مینڈا اور مینڈی بھی گئے اور دمبا اور دمبی بھی گئے۔ اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہہ دے جی دمبا اور دمبی اور بھیڑ اور چھتر میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسے پاگل کا کم از کم علاج کروانا پڑے گا۔ اب یہ چیزیں جو شامل کرتے ہیں، یعنی دمبا اور دمبی، ایک سے میری بات ہوئی تو کہتا ہے جی دمبا اور دمبی اصل ہے، من الضأن اثنین کا مطلب یہ ہے دمبا اور دمبی۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر بھیڑ اور چھترا کہاں جائے گا؟ کہتا وہ تو اسی قسم ہے۔ تو بھائی جب بھیڑ اور چھترا یہ مینڈھے کی قسم ہونے کی وجہ سے جائز ہے، قربانی کر سکتے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، اور کسی کو ذرا برابر بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تو پھر کٹا یعنی بھینس الجاموس نوع من البقر، یہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جاموس ہے کیا، بھینس ہے کیا؟ کہتے ہیں نوع من البقر، یہ گائے کی قسم ہے، گائے کی قسم ہے۔ اچھا، جب یہ گائے کی قسم ہے تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن چھترا اور بھیڑ وہ مینڈے کی قسم ہونے کی وجہ سے جائز ہے۔ تو اگر قیاس سے ہی انکاری ہیں تو بھیڑ اور چھترے کو نکال دیجئے، اگر بھیڑ اور چھترے کو رکھنا ہے تو دمبے اور دمبی کو نکال دیجئے، بولے چھترا مل رہا ہے دمبا اور دمبی نہ کرو۔ ایک پنجابی کی مثال ہے، پا نہ پڑی تو وقت نو پڑی۔ اب یہ چیز جو ہے نا، یہ امت کے اندر انتشار و افتراق کی صورت پیدا کرتی ہے۔ ایک ان کا مخالفین کا ایک مفتی بھی ہے، تو اس نے بھی اب تو اقرار کر لیا ہے کہ یہ بالکل جائز اور درست ہے کٹے کی قربانی، اور فتاویٰ ثنائیہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کٹے کی قربانی بالکل جائز اور درست ہے۔ بہرحال پڑھے لکھے، ان کے بھی جو پڑھے لکھے احباب ہیں، ان کے اعتبار سے ان کے نزدیک بھی بھینس کی قربانی بالکل جائز اور درست ہے، اور ان کے جو ہلاک کا طبقہ ہے ان کے اندر، دیکھیں ہمارے ہاں ہمارے خیال میں وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، ان کے پڑھے لکھے بھی کتنے پڑھے لکھے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
بس ان کے جوہلا کا جو طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بس کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو ایک سمپل سی بات ہے، جو بندہ کہتا ہے کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، اس سے کہو بھئی بھیڑ اور چھترے کی قربانی کہاں لکھی ہے؟ اگر وہ بھیڑ اور چھترے کی یہاں پڑھ دے تو اسے کہو کہ مینڈا اور مینڈی اس کا کیا بنے گا؟ اگر وہ کوئی پڑھ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ اس کو رکھ لو، تو دمبی اور دمبی کہاں جائیں گے؟ تو انشاءاللہ طبیعت اس کی صاف ہو جائے گی۔ آپ کو لطیفہ سناتا ہوں۔ لطیفہ یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں یہ جو بھیڑ ہوتی ہے نا، اس کو شاۃ الہندیہ بولتے ہیں، کہ ہندوستانی بکری۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس طرح آپ کٹے کی تکلیف ہو رہی ہے، تو اس طرح بھیڑ اور چھترے کی منع کر دی کہ اس کی قربانی جائز نہیں۔ تو بہت سارے فتاویٰ لکھے گئے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس جب بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح بھینس کی قربانی جائز ہے کیونکہ وہ گائے کی قسم ہے، ایسے ہی بھیڑ کی قربانی جائز ہے کیونکہ وہ مینڈے کی قسم ہے۔ اب لطیفہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے بھیڑ قربانی کے جانوروں میں شامل ہوئی، اس کٹے صاحب کو فارغ کیے بیٹھے کہ بھائی تسی سائڈ دے ہو جاؤ۔ تو اس طرح درست نہیں ہے۔ اگرچہ افضلیت کا معاملہ یہ ہے کہ مطلب گائے ہی کی جائے یا بیل ہی کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ بھائی اس کی جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ امت جن معاملات میں متفق ہے کم از کم ان میں تو اتفاق رہنے دیا جائے، باقی انتشار کی فضا قائم کرنے سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔